یہ جو تم شادیوں میں 5-5 لاکھ روپے کیش لیتے ہو، یہ جو تم شادیوں میں بائک لیتے ہو، یہ جو تم شادیوں میں دنیا بھر کی چیزیں لیتے ہو، کیا یہ میرے نبی کی بنائی ہوئی رسم ہے؟ جی نہیں، یہ میرے نبی کی بنائی ہوئی رسم نہیں ہے، یہ ہندوستان کے ہمارے ہندو بھائیوں کی رسم ہے، کیونکہ ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں لڑکیوں کو وراثت میں کوئی حق نہیں دیا جاتا، تو ان کے یہاں دہیج پرتھا چالو کی گئی تاکہ لڑکیوں کو جو دینا ہے شادی کے موقع پہ دے دیا جائے، اسی لیے اس کا نام ان لوگوں نے رکھا دان دہیج۔ دان ہے یہ کنیا دان ہے، لڑکی کو دے دیا، اب کچھ اور نہیں دینا ہے۔ ہماری شریعت میں دان دہیج نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، ہماری شریعت میں باپ کے انتقال کے بعد باپ کی پراپرٹی میں جیسے بیٹا کا حق ہے ویسے بیٹی کا حق ہے، یہ حق کوئی نہیں دیتا، یہ حق کوئی نہیں دیتا۔ ہم بڑے بڑے مسئلے بیان کرتے ہیں، مولوی صاحب یہ کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیا، یہ کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ ارے بہن کی وراثت ڈکار گئے، بیٹیوں کی وراثت ڈکار گئے، تم حرام اپنے پیٹ میں بھر رہے ہو، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت سے محروم کر رہے ہو، اور مسئلے پوچھ رہے ہو کہ یہ کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں، یہ کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا کہ نہیں۔ آج ہمیں اور آپ کو ان مسائل پر غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ آج امت جن حالات سے دوچار ہے، آج پوری دنیا میں ہم جتنے ذلیل و خوار ہیں، اور آج جب ہم نیوز کھولتے ہیں ٹی وی کے اوپر، اور نیوز والا جب کہتا ہے کہ بتائیے کیا قرآن کے اندر سے ان 26 آیتوں کو نکال دیا جائے یا نہ نکال دیا جائے، ہمارا خون کھول جاتا ہے، ہمارے دل سے یہی دعا نکلتی ہے، اللہ تیرے قرآن کے ساتھ دشمنی بھی شروع ہو گئی ہے، اللہ اے اللہ تو اپنی کتاب کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، یہ وسیم رضوی نام کا آدمی جس نے قرآن کے ساتھ دشمنی کی ہے، جس نے اللہ کے ساتھ دشمنی کی ہے، انشاءاللہ یہ کتے کی موت مرے گا، یہ کتے کی موت مرے گا، اس کے جنازے کو قبر نصیب نہیں ہوگی، اس کی لاش کو قبر نصیب نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور اب تو رو رہا ہے، ابھی اس کا ایک نیا ویڈیو آیا ہے، شاید آپ نے دیکھا ہو، سوشل میڈیا پہ آیا ہے، کہہ رہا ہے میری بیوی چھوڑ کے چلی گئی، میرے بچے چھوڑ کے چلے گئے، میرے بھائی مجھے چھوڑ کے چلے گئے، لیکن میں حق پر ہوں، میں سوسائیڈ کر لوں گا مگر حق کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے تو سوسائیڈ کر لے، اللہ کرے تو سوسائیڈ کر لے، تو جہنم رسید ہو جائے، تیرے جیسے لوگ پوری قوم کے لیے کلنک ہے۔ اچھا وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ شیعہ مسلک کے بھی بڑے علماء نے فتویٰ دے دیا ہے کہ وہ کافر ہے، منافق ہے، اور لکھنؤ میں جہاں کا وہ رہنے والا ہے، وہاں اس نے اپنی زندگی میں اپنی ایک قبر بنوائی تھی، اس کی قبر کو بھی لوگوں نے توڑ دیا ہے اور طے کیا ہے کہ اس کو اپنے قبرستان میں ہم دفن ہونے نہیں دیں گے۔ میرے بھائیوں، بڑی پرانی تاریخ رہی ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے ایک یمن سے لشکر چلا تھا، ابرہہ نام کا ایک بادشاہ تھا جس نے یمن میں بہت بڑی بلڈنگ بنوائی تھی، اور کہا تھا لوگوں سے کہ خانہ کعبہ کا حج مت کرو، میرے اس گھر کا طواف کرو۔ لوگوں نے سبق سکھایا اور ابرہہ کے بنائے ہوئی اس نقلی کعبہ کے اندر جا کے پاخانہ کر دیا، لیٹرین کر دیا، ٹٹی کر دیا۔ ابرہہ کو بڑا غصہ چڑھا، ابرہہ کو بڑا تاؤ آیا، اس نے کہا میں مکہ کے اس کعبہ کو گرا دوں گا۔ اس نے بہت بڑا لشکر تیار کیا، ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا، اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے مکہ پر چڑھائی کرتا ہے اور مکہ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ جانتے ہو میرے رب کی شان بڑی نرالی ہے، میرے رب نے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے ہاتھی سے بڑا جانور نہیں بھیجا، اللہ نے چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو آسمان میں بھیجا، چھوٹی چھوٹی چڑیاں جو چنے کے برابر چھوٹی چھوٹی کنکری اپنی چونچ میں اور اپنے پنجوں میں دبا کر کے آسمان میں آئیں اور ابرہہ کی فوج پر ایٹم بم کی طرح گرا دیا۔ جس آدمی کے اوپر وہ چنے کے برابر کنکریاں گری، قرآن کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، جس کی کھوپڑی پر گرتی تھی وہ کنکری، اس کا کھوپڑا پھٹ جاتا تھا، سر پھٹ جاتا تھا، بھیجا باہر نکل جاتا تھا۔ ابرہہ کا اپنا حال یہ ہوا، اس کے پورے بدن میں کوڑ کی طرح زخم ہو گئے اور بالکل دبلا ہو گیا، اور وہاں سے کسی طریقے سے جان بچا کے یمن بھاگا، اور یمن جاتے جاتے مر گیا، اور اتنی بری طریقے سے اس کی باڈی سے مہک آ رہی تھی کہ لوگوں نے اس کو اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا۔ اللہ کے گھر کے ساتھ دشمنی کرو گے، اللہ یہی انجام کرے گا۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ دشمنی کرو گے، اللہ یہی انجام کرے گا۔ بخاری کی روایت ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا،
اور اسلام لے آیا، اللہ کے نبی نے اس کو قرآن لکھنے کی ذمہ داری دی تھی۔ کچھ دنوں تک قرآن لکھتا رہا، پھر وہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، منافق ہو گیا، اور جا کر کے اپنی قوم سے کہنے لگا ارے محمد کو تو کچھ نہیں آتا، محمد کو اتنا ہی آتا ہے جتنا میں نے ان کو بتایا ہے۔ اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا، اس کے خاندان والوں نے اس کو جا کر کے قبرستان میں دفن کیا، قبر میں دفن کیا۔ جیسے ہی دفن کیا، اگلے دن آئے، دیکھا لاش قبر کے باہر پڑی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا لگتا ہے مسلمانوں نے دشمنی کی ہے اور قبر کھود کر کے اس کو نکال کے باہر کیا ہے، اور گہری قبر کو کھودا اور گہری قبر کھودی اور پھر قبر میں ڈالا اور پھر قبر کو برابر کیا۔ اگلے دن پھر آئے، صبح کو دیکھا پھر اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے۔ 3 دن تک لگاتار ایسا ہوا۔ گاؤں والے سمجھ گئے، خاندان والے سمجھ گئے، قبیلے والے سمجھ گئے، زمین اس کی لاش کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ نبی کا دشمن ہے، یہ قرآن کا دشمن ہے۔ میرے بھائیوں، 1400 سال پہلے کی تاریخ آج بھی دہرائی جائے گی۔ جو اللہ کی کتاب کے ساتھ دشمنی کرے گا اس کو زمین قبول انشاءاللہ نہیں کرے گی۔ اور ایک بات یاد رکھو، اپنے دل میں اور دماغ میں ایک بات بٹھا لو، اللہ نہ کرے سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس گیا ہے، ہمیں یقین ہے، اللہ کی ذات پر بھی یقین ہے، اور اپنے ملک کے آئین کے ساتھ بھی اچھا گمان رکھتے ہیں، ہمیں امید ہے اور یقین ہے سپریم کورٹ اس کی عرضی کو خارج کر دے گا۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر سپریم کورٹ نے سنوائی کر لی اور سپریم کورٹ میں ایسی کوئی بات آ بھی گئی کہ بھئی قرآن کے اندر یہ آیتیں بڑی خطرناک ہیں، ان کو نکال دیا جائے، یہ بات یاد رکھو، ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے۔ سپریم کورٹ ہی نہیں، دنیا کے اندر جہاں جہاں قرآن چھاپا جا رہا ہے اور قرآن لکھا جا رہا ہے، قرآن کی جتنی کاپیاں دنیا کے اندر موجود ہیں، اللہ نہ کرے اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ قرآن کی ساری کاپیوں کو بدل دیا جائے، مگر میرے رب کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ کتاب ہماری ہے، اس کے اتارنے والے ہم ہیں، اور اس کتاب کی حفاظت کی گارنٹی ہم لیتے ہیں۔ میرے رب کا قرآن قیامت تک باقی رہے گا، دنیا کی عدالتیں اپنے فیصلے کرتے رہیں گی، دنیا کی عدالتیں اپنے قانون نکالتی رہیں گی، میرے رب کا قرآن حافظوں کے سینے میں محفوظ رہے گا۔ 5 سال کے بچے اسے یاد کرتے رہیں گے۔ دنیا کی کوئی اور کتاب لا کے دکھا دو میرے بھائی، اتنی موٹی کتاب ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، 5 سال کا بچہ یاد کر لیتا ہے، تراویح کی نماز میں کھڑا کھڑا پھر پھر سنا دیتا ہے۔ یہ اعجاز ہے، یہ میرے رب کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے۔ کیا کوئی ہے قرآن کو یاد کرنے والا؟ کیا کوئی ہے قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس قرآن کو قیامت تک کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اور اس قرآن کو مٹانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس قرآن کے مقابلے میں کوئی دوسری کتاب نہیں لائی جا سکتی۔ دنیا میں ہم سے زیادہ پیسے لوگ خرچ کرتے ہیں، قرآن سے اچھے کاغذ پر بائبل چھپتی ہے، قرآن سے اچھے کاغذ پر انجیل چھپتی ہے، مگر آج پوری دنیا میں یہاں تک کہ امریکہ اور یورپ میں بھی سب سے زیادہ اگر پڑھی جانے والی کوئی کتاب ہے تو قرآن ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے اگر اس کتاب کو ہم کسی پہاڑ پر بھی اتار دیتے تو پہاڑ بھی چور چور ہو جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس قرآن میں وہ خاصیت ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، وسیم رضوی نے جو کیا سو کیا، مگر ہمیں اور آپ کو ایک سبق دے دیا۔ وسیم رضوی نے ایک سبق دے دیا کہ بھائیو قرآن کو پڑھو اللہ کے واسطے، قرآن کو پڑھو۔ قرآن کوئی جزدان اور ریشم میں لپیٹ کے رکھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی کتاب ہے۔ ہم نے قرآن کو تبرک کی کتاب بنا دیا، ہمارے کچھ بھائیوں نے قرآن کو تعویذ بنا کے گلے میں لٹکانا شروع کر دیا۔ ارے بھائی، قرآن تعویذ میں پہننے کی کتاب نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی کتاب ہے، قرآن سمجھنے کی کتاب ہے۔ آج ہمارے پاس موبائل ہے، موبائل پر واٹس ایپ پر میسج آتا ہے، اگر 1 گھنٹے کے لیے بھی موبائل ہمارا ڈسچارج ہو جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کون سے دوست کا میسج آیا ہوگا، پتہ نہیں کس کا میسج آیا ہوگا۔ یہ قرآن میرے رب کا میسج ہے، میرے رب کا پیغام ہے، یہ ہدی للناس ہے۔ اس قرآن کو پڑھو، اور آنے والے مہینے میں رمضان میں کثرت سے اس قرآن کو پڑھو۔ ایک عادت بنا لو، ایک معمول بنا لو کہ ہم آدھا پارہ، ہم 1 پارہ، جتنا بھی ہو سکے گا ہم روزانہ قرآن پڑھیں گے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ قرآن کی تلاوت کا معمول بنا لیں
آپ اس کی برکت اپنی زندگی میں محسوس کریں گے۔ یہ قرآن برکت والی کتاب ہے میرے بھائی، یہ قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گی۔ یہ قرآن قیامت کے دن کہے گا اے اللہ مجھے اس نے پڑھا تھا، اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ قرآن ہمارا سفارشی بن کر کے آئے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ، مجھے بڑی خوشی کی بات ہے میرے لیے کہ آج کا یہ جلسہ تبلیغی جلسہ ہے۔ اس علاقے میں اکثر جلسے ہوتے ہیں چندے کے لیے، مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، آج آپ کا یہ جلسہ صرف دعوت و تبلیغ کے مقصد سے منعقد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی، ہم سب کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اور جو قربانیاں آپ نے یہاں آنے کے لیے دی ہیں، میں نے دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لے۔ کہنے سے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، آج پوری دنیا میں ہماری اور آپ کی استھتی کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے حالات کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی نیا ایشو، کوئی نہ کوئی نیا بہانہ ہمارے اور آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے۔ کبھی ہمارے نبی کے کارٹون بنائے جاتے ہیں، کبھی قرآن کریم کو جلایا جاتا ہے، کبھی ہمارے پرسنل لا کے اندر مداخلت کر کے پارلیمنٹ میں قانون بنایا جاتا ہے، کبھی ہمیں ملک سے بے دخل کرنے کے قانون بنانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور ابھی آج کل ایک نیا ایشو چل رہا ہے، شاید آپ نے سنا ہوگا کہ ایک نام نہاد اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا انسان سپریم کورٹ میں یہ عرضی دائر کرتا ہے کہ قرآن مجید سے 26 آیتوں کو نکال دیا جائے، کیونکہ وہ 26 آیتیں وائلنس کی، دہشت گردی کی اور تشدد کی، ہنسا کی تعلیم دے۔ تو سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ یہ آئے دن ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور ہم مسلمانوں کی استھتی بد سے بدتر کیوں ہو رہی ہے؟ اگر ہم اس چیز کی ویویچنا کریں، اس کا تجزیہ کریں، اس کو اینالائز کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو ابو داؤد کی ایک حدیث اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے ہمارے حالات کو بڑے صاف الفاظ میں آپ نے بیان کیا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ وہ دور بہت جلد آنے والا ہے، وہ حالات بہت جلد آنے والے ہیں جب دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، جیسے کھانے والے دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ دسترخوان پہ کھانا کھا چکے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ لائن میں کھڑے رہتے ہیں کہ تم کھا لو، اب ہماری باری آنے والی ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں مارنے کے لیے، تمہیں کاٹنے کے لیے، تمہیں دبانے کے لیے، تمہیں پریشان کرنے کے لیے، تمہیں ذلیل کرنے کے لیے دنیا کی ساری قومیں اسی طریقے سے باری باری آگے بڑھیں گی اور تمہیں ذلیل و خوار کریں گی، تمہیں پریشان کریں گی، تمہیں ماریں گی، کاٹیں گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا دنیا میں ہماری تعداد بہت کم ہوگی کہ ایسا ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ نہیں، تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہوگی، وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، پانی کے اوپر جو بلبلے ہوتے ہیں، تمہاری حیثیت پانی کے اوپر کے جھاگ کی طرح ہو جائے گی۔ تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں ہوگی، کوئی پاور نہیں ہوگا، جو چاہے گا جیسے چاہے گا جب چاہے گا تمہیں مسل دے گا، تم اتنے کمزور ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارے روب و دبدبا کو نکال دے گا، کوئی تم سے ڈرے گا نہیں، کسی کے دل میں تمہارا بھے نہیں ہوگا، کسی کے دل میں تمہارا ڈر نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا، تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا، تمہارے دلوں میں ایک بیماری ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سی بیماری اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈال دے گا؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا
دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی جائے گی اور موت کی نفرت تمہارے دلوں میں ڈال دی جائے گی. دنیا تمہیں بہت عزیز ہو جائے گی, دنیا سے تمہیں بڑا پیار ہو جائے گا, تم دنیا کو پانے کے لیے اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاؤ گے. حالات آپ دیکھ رہے, حالات آپ دیکھ رہے. یہ جو وسیم رضوی کا نام سنا ہے آپ نے, یہ آدمی کیوں آج قرآن کریم سے دشمنی کر رہا ہے؟ کیوں اس نے وہ نیوز چینلوں پر بیٹھ کر قرآن کی آیتیں پڑھ کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو بھائی قرآن جو ہے لڑنے کی اور جہاد کرنے کی اور قتل کرنے کی اجازت دے رہا ہے. چند ٹکوں کے بدلے دنیا کی کرسی کے بدلے, دنیا کے لالچ کے بدلے. یہ بہت بڑا دلال ہے. اس کے پہلے شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین تھا, اربوں روپے کا اس نے گھوٹالہ کیا, اس کے نام پہ بہت سارے کیس چل رہے ہیں. اب حکومت کی نظر میں کیسے اچھا بن جاؤں, ایک نیا پیترا یہ کھیل. میرے پیارے بھائیوں, حب الدنیا آج ہمارے ذلیل اور خوار ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے. اللہ کے نبی فرما رہے کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو. ہماری شریعت ہمیں یہ تعلیم تو نہیں دیتی کہ ہم دنیا چھوڑ کے پہاڑوں پہ چلے جائیں, جنگلوں میں چلے جائیں, ہم دنیا کے کام نہ کریں, ہم دنیا سے پیار نہ کریں, ہم بال بچوں شادی نہ کریں, بال بچے نہ پالیں. نہیں, ہماری شریعت ہمیں یہ تعلیم تو نہیں دیتی, مگر ہماری شریعت ہم سے یہ بھی نہیں کہتی کہ تم دنیا میں اتنے ڈوب جاؤ اور دنیا میں اتنے غرق ہو جاؤ کہ آخرت کو بھول جاؤ. ہماری شریعت ہم سے کہتی ہے تم دنیا میں رہو لیکن آخرت کی تیاری کرو, آخرت کو مت بھولو, دنیا کو سب کچھ مت سمجھو. تمہاری زندگی کا مقصد دنیا نہیں ہے, تمہاری زندگی کا مقصد آخرت. حضرت عبداللہ بن عمر کا نام آپ نے سنا ہوگا, بہت بڑے صحابی ہیں. ان کے ایک بیٹے کا نام سالم بن عبداللہ تھا. یہ تابعی ہیں اور اللہ کے بہت نیک بندے, بہت نیک انسان ہیں. سالم بن عبداللہ ایک مرتبہ خانے کعبہ کا طواف کر رہے تھے. بہت بڑی ہستی تھی اپنے دور کی, ان کے آگے پیچھے بھی لوگ لگے ہوئے تھے. اتفاق سے اس دور کا جو خلیفہ تھا, اس دور کا جو حکمراں تھا, جس کا نام ہشام بن عبد الملک تھا, اتفاق سے وہ بھی عمرہ کرنے کے لیے آیا تھا, وہ بھی خانے کعبہ کا طواف کر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے, سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اس نے پوچھا بھئی یہ کون ہے یہ لوگ اتنا زیادہ ان کا احترام کر رہے ہیں, ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کہا گیا آپ نہیں پہچانا, یہ حضرت عمر کے پوتے ہیں, عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم بن عبداللہ ہیں. ہشام بن عبد الملک کو پتا چلا یہ اللہ کے ایک نیک بندے ہیں, یہ حضرت عمر کے پوتے ہیں. ہشام ان کے قریب آیا, سلام کیا اور کہا کہ اے ہشام, میں اس دور کا خلیفہ ہوں, میرے پاس بہت بڑی دولت ہے, بڑے خزانے ہیں. اے سالم بن عبداللہ, اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو, کوئی چیز اگر آپ کو چاہیے, کچھ پیسے چاہیے, کچھ دولت چاہیے, تو اے سالم میں دینے کے لیے تیار ہوں. سالم بن عبداللہ نے جواب دیا, اے ہشام, اے امیر المومنین, اے مسلمانوں کے خلیفہ, تم اس وقت کہاں کھڑے ہو؟ کہاں میں خانے کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں. کہا کہ ہشام بن عبد الملک, مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ اللہ کے گھر کے پاس, اللہ کے گھر میں میں اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے کوئی سوال کروں. میں تم سے یہاں پہ کچھ نہیں مانگ سکتا, یہ اللہ کا گھر ہے, یہ خانے کعبہ ہے, مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں خانے کعبہ کے پاس, اللہ کے گھر کے پاس تم سے کوئی سوال کروں. ہشام بن عبد الملک خاموش ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد سالم بن عبداللہ نے طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی, طواف کے بعد کی.
نماز پڑھنے کے بعد جب وہ مسجد حرام سے باہر نکلے، حرم سے باہر نکلے، ہشام بھی ان کے پیچھے پیچھے نکلا۔ جب مسجد حرام سے وہ نکل گئے، ہشام بولا اے سالم، اب تو تم مسجد حرام سے باہر نکل چکے ہو، اب تو تم خانہ کعبہ سے باہر نکل چکے ہو، اب میں تم سے پھر سے گزارش کرتا ہوں، تم کو کوئی چیز مانگنا ہو تو مجھ سے مانگو۔ کہا امیر المومنین یہ بتائیے کہ آپ میری کون سی ضرورت پوری کریں گے؟ میں آپ کے سامنے کون سا سوال کروں؟ کیا آپ میری دنیا کی ضرورت کو پوری کریں گے یا آخرت کی ضرورت کو پورا کریں گے؟ ہشام بولا کہ اے سالم، آخرت کی ضرورت کو تو کوئی پورا نہیں کر سکتا ہے، ہاں دنیا میں کوئی ضرورت تو کوئی پیسہ چاہیے، کوئی دولت چاہیے، کوئی ضرورت تو آپ مجھ سے دنیا کا کوئی سوال کرنے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت سالم نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا اے ہشام کان کھول کر کے سن لے، ما سالت الدنیا، میں نے دنیا کا سوال تو دنیا کے مالک سے بھی نہیں کیا ہے، ما سالت الدنیا ممن یملکھا، جو اللہ تبارک و تعالی دنیا کا مالک ہے، میں نے خانہ کعبہ میں ہاتھ اٹھایا تو دنیا کا سوال اللہ تعالی سے نہیں کیا، میں نے دنیا نہیں مانگی، فکیف اسالھا ممن لم یملکھا، تو اے ہشام میں دنیا کا سوال تجھ سے کیسے کروں؟ تو دنیا کا مالک بھی نہیں ہے، جو دنیا کا مالک ہے میں نے تو دنیا کا سوال اس سے بھی نہیں کیا ہے، میں تجھ سے دنیا کا سوال کیسے کر سکتا ہوں؟ تو دنیا کا مالک بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ان موجودہ حالات میں ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ آج ہم دنیا میں بہت ذلیل و خوار ہیں، پریشان ہیں، ہمارے اوپر دنیا بھر کی مصیبتیں آ رہی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، آج ہمارے اندر یونٹی نہیں ہے۔ آج ایک گاؤں چھوڑ تو ایک گھر میں اور ایک خاندان میں بھائی میں مقدمہ چل رہا ہے، بھائی میں لڑائی چل رہی ہے، بھائی میں جنگ چل رہی ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق ہڑپنے کے لیے تیار ہے۔ مسلمان ایسا تو نہیں ہوتا میرے بھائی، مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں مثل المومنین فی توادہم و تعاطفہم و تراحمہم کمثل الجسد الواحد، مسلمانوں تم آپس میں ایک دوسرے کے اتنے ہمدرد بن جاؤ، اتنی محبت کرنے والے بن جاؤ، جیسے انسان کی باڈی ہوتی ہے، جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، انسان کی باڈی میں اگر کہیں پر بھی تکلیف ہوتی ہے پورا شریر بے چین ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں تم ایک دوسرے کے اتنے ہمدرد بن جاؤ، ہماری پورا شریر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، ایک دوسرے سے جڑا ہے، ہمارے پاؤں میں بھی کانٹا چبھتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ مسلمانوں تم ایک دوسرے کے ساتھ اتنے جڑ جاؤ، اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب مسلمان سے ملاقات ہو اس کو سلام کرو، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، مسلمان دعوت دے اس کی دعوت قبول کرو، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، مسلمان مشورہ مانگے اچھا مشورہ دو، وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَصَمِّتْهُ، مسلمان کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہو، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، مسلمان بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرو، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور مسلمان کا انتقال ہو جائے اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ آج ہم بٹے ہوئے ہیں، بہار میں آپ چلے جاؤ برادری کے نام پہ بٹے، بہار کے گاؤں میں میں گیا، لوگوں نے بتایا یہاں انصاری برادری کے لوگ رہتے ہیں اور شیخ برادری کے لوگ رہتے ہیں، انصاریوں کا راستہ الگ ہے، شیخ کا راستہ الگ ہے، انصاری شیخ کے راستے پہ نہیں جا سکتے، شیخ انصاری کے راستے پہ نہیں جا سکتے۔ کیا یہ مسلمان کا حال ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی بنایا ہے نبی کے دین کے نام پر، اللہ کے نام پر، قرآن کے نام پہ آج ایک ہو جاؤ۔ ہمارا دشمن ہمیں مٹانے کے لیے تیار ہے اور ہم فرقوں میں، ٹولیوں میں، برادریوں میں بٹے ہیں۔ آج امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، آج محبت کے پیغام کی ضرورت ہے، آج ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آخری حدیث سناؤں گا آپ کو، بات ختم کروں گا، رات طویل ہو رہی ہے، دھیرے دھیرے آپ کی جو ہے دلچسپی اٹھ رہی ہے، میں آخری حدیث آپ کو سنا کے بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اتنے میں اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو ایک جنتی آدمی آنے والا ہے۔ صحابہ کی نظریں دروازے پر ٹک گئیں، دیکھیں کون آنے والا ہے؟ ایک انصاری صحابی اپنے ہاتھوں میں جوتا پکڑے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی
اللہ کے نبی کہ صحابہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ایک معمولی آدمی ہے، اللہ کے نبی ان کو جنتی کہہ رہے ہیں۔ پھر دوسرا دن آتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں دیکھو جنتی آنے والا ہے، صحابہ دروازے پر نظر ڈالتے ہیں، وہی انصاری صحابی جوتا ہاتھ میں لے کے وضو کر کے آ رہے ہیں، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، ہاتھوں میں جوتا چپل لیے چلے آ رہے ہیں۔ 3 دن تک لگاتار ایسا ہوتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص، وہ انصاری صحابی کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، ان کے گھر جاتے ہیں، کہتے بھائی صاحب میرا میرے باپ سے جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھائی ہے 3 دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا، کیا 3 دن آپ اپنے گھر میں مجھے رکھیں گے؟ انصاری صحابی نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے گھر میں 3 دن رہ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہاں 3 گھنٹے کے لیے ہمارے گھر میں مہمان آ جائے تو عورتوں کی ناک سکڑنے لگتی ہے اور پیشانی پہ بل پڑنے لگتے ہیں کہ روٹی زیادہ بنانی پڑے گی، بھات زیادہ بنانا پڑے گا، مچھلی زیادہ بنانی پڑے گی۔ یہاں مہمانوں کے نام پہ عورتوں کی پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں۔ صحابہ کے مکان چھوٹے تھے لیکن دل بڑے تھے میرے بھائی۔ 3 دن کے لیے نہ جان نہ پہچان، بس اتنا پتا ہے کہ مسلمان ہے۔ کہا کہ میں 3 دن آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، کہ کوئی بات نہیں میرے گھر میں رہ سکتے ہو آپ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں 3 دن تک انصاری صحابی کے مکان میں رہا، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا سویا جاگا، میں دیکھتا رہا وہ کتنی نماز پڑھتے ہیں، میں دیکھتا رہا وہ کتنی تلاوت کرتے ہیں۔ 3 دن جب گزر گئے، میں جگہ او میرے انصاری بھائی، میں نے 3 دن تک آپ کے حالات دیکھے، آپ تو اتنی ہی نماز پڑھتے ہیں جتنی ہم پڑھتے ہیں، آپ اتنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جتنی ہم کرتے ہیں، آپ تو تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، آپ تو رات میں آرام سے بستر پہ سوتے ہیں۔ اے انصاری بھائی، آخر ایسی کون سی خاص بات ہے آپ کے اندر؟ اللہ کے نبی نے 3 دن لگاتار آپ کو جنتی کہا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ کون سی ایسی خاص بات ہے کہ اللہ کے نبی نے اتنا بڑا مقام آپ کو دے دیا ہے۔ انصاری صحابی کہتے ہیں او میرے بھائی مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے اتنا بڑا اعزاز تجھے کیوں دیا ہے، مجھے نہیں پتا، میں کوئی بہت نیک انسان تو نہیں ہوں، لیکن ہاں ایک چیز ہے میرے اندر، ہو سکتا ہے شاید اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے یہ مقام مجھے دیا ہو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا لا اجد فی قلبی غشا لأحد من المسلمین، میں اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے دھوکہ دھڑی نہیں رکھتا ہوں، میں اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ دینے کا خیال نہیں رکھتا ہوں، میرا دل صاف ہے، میرے دل میں کسی کے لیے دھوکہ دھڑی نہیں ہے۔ ولا احسد احدا علی نعمت آتاہ اللہ ایاہ، اور اللہ نے کسی کو کوئی نعمت اگر دیے میں اس نعمت کے اوپر حسد نہیں کرتا ہوں۔ کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے، ٹھیک ہے اس کی قسمت اس کی تقدیر ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے، میں کسی کی نعمت پر حسد نہیں کرتا ہوں۔ یہ 2 چیزیں ہیں میرے اندر۔ حضرت عبداللہ بن عمرو نے کہا اے میرے انصاری بھائی، یہی وہ 2 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا۔ میرے بھائیوں، یہ 2 چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کریں، حسد سے اپنے دل کو پاک کر لیں، کینہ کپٹ سے اپنے دل کو پاک کر لیں، اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ دینے کا خیال نہ لائیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی اس کی برکت اپنی زندگی میں محسوس کریں گے اور آخرت میں جو اس کا بدلہ ملے گا۔ تو یہ چند اہم باتیں تھیں، آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں ایک کر دے، نیک کر دے، رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، رب العالمین ہماری ماں بہنوں کی اصلاح فرما دے، جو ہم میں بے نمازی اللہ ان کو نمازی بنا دے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں سے جو لوگ روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں، کاروبار کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان کی روزی روٹی میں برکت نصیب فرما۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔